قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آسان درس قرآن۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 139 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ تم فرماؤ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ یہود و نصارہ سے جو جھگڑا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے اہل حق ہونے کے مدعی تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ خدا کی بارگاہ میں جو پسندیدہ دین ہے وہ صرف دین یہودیت ہے، عیسائی کہتے تھے صرف عیسائیت ہے۔ اس پہ فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے کہیں کہ معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، تو جو اتھارٹی ہے، جو اختیار ہے وہ خدا کے پاس۔ خدا جس وقت جس بات کو ماننے کا فرمائے اور جس شریعت کو نافذ فرمائے اس وقت اسی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اور اب چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اور آپ کی شریعت کو آخری شریعت بنا کر بھیج دیا ہے، تو اب اسی کو ماننا ہوگا۔ اب جو پچھلے الفاظ ہیں صرف ان الفاظ کے ظاہر پہ نہیں جائیں گے، بلکہ خدا کا جو حکم ہوگا، جو فرمان ہوگا، اسی کو ماننا ہوگا۔ اس کے بعد آگے فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ تم فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہاں پر جو بنی اسرائیل کے ساتھ ایک بحث تھی اسی کا دوبارہ تذکرہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم اور ان کی جو اولاد تھی یہ سارے یہودی تھے، یہودی یہ کہتے تھے، عیسائی یہ کہتے تھے کہ وہ سارے عیسائی تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہیں کہ اے لوگوں، یہ بتاؤ اے بنی اسرائیل، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ خدا کے مخلص بندے تھے، اور خدا کے ہر حکم پہ اپنا سر جھکانے والے تھے، ہر باطل سے جدا تھے، شرک سے پاک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی نہیں تھے، اور اسی طرح جو ان کی آگے یہ اولاد ہے جن کا یہاں تذکرہ ہے یہ بھی یہودی یا عیسائی نہیں تھے، خدا کے مخلص بندے تھے، اور جو خدا کا دین تھا بس اسی کو ماننے والے تھے۔ تو تم اس کے برعکس جو کہتے ہو کہ یہودی عیسائی تھے، تو اب یہ بتاؤ تم زیادہ جانتے ہو یا خدا زیادہ جانتا ہے؟ پھر اس کے بعد اگلی بات یہ فرمائی کہ اللہ کی طرف سے تورات اور انجیل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا، آپ کی صفات کا، آپ کی شانوں کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ یہودی عیسائی جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ تذکرہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اسے چھپاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہے ان کے پاس، لیکن یہ اسے چھپا رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ کی طرف سے اپنے پاس موجود گواہی کو چھپائے؟ تو سب سے بڑے ظالم تو یہ ہیں کہ جو خدا کی باتوں کو چھپاتے ہیں۔
تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، وہ تمہیں تمہاری ان حرکتوں پر اور اس کے علاوہ جو تمہارے اعمال ہیں ان کا بدلہ دے گا۔ اس کے بعد فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے لیے ان کے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اب جو سابقہ لوگ گزر چکے ان کا معاملہ اب ان کے ساتھ ہے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، تم اپنی فکر کرو کہ تمہارے اعمال کیا ہیں، تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے کہ تمہارے اعمال خدا کے حکم کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اب اس کے بعد تبدیلی قبلہ، یعنی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا تھا۔ پہلے قبلہ تھا خانہ کعبہ، اور جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ آئے تو پھر بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا، اور پھر 17 یا 18 مہینے بعد بیت المقدس کو دوبارہ بدل کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ تو اب یہ جو ساری تبدیلی ہوئی، اس تبدیلی کے اوپر چونکہ یہودیوں کو بھی بڑا اعتراض تھا، مشرک بھی اعتراض کرتے تھے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے، بیت المقدس کے قبلہ ہونے کو ترک کرنے کی حکمتیں بیان فرمائی۔ کیا ارشاد ہوتا ہے؟ فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اب بے وقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ تھا ان لوگوں کی طرف سے اعتراض مشرکوں کی طرف سے بھی تھا۔ وہ کہتے تھے دیکھیں جی یہ قبلے کو مذاق بنا لیا، پہلے خانہ کعبہ تھا، پھر بیت المقدس بنا دیا، پھر خانہ کعبہ بنا دیا، یہ قبلہ نہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا چیز ہو گئی۔ تو یہ مشرکوں کا اعتراض تھا۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سارے نبیوں کا قبلہ رہا، جب یہ سارے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا تو اب اسے بدل کے دوبارہ خانہ کعبہ کیوں بنایا گیا؟ تو اس پہ جواب یہ دیا گیا، فرمایا کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس نے پھیر دیا۔ تو فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تم انہیں جواب دو کہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے۔ جب سجدہ کیا جاتا ہے، جب قبلے کی طرف منہ کیا جاتا ہے، تو اب وہ بیت المقدس ہو یا خانہ کعبہ کو اسے خدا تھوڑی سمجھا جاتا ہے۔ ہم خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں تو معاذ اللہ کو خانہ کعبہ کو خدا تو نہیں سمجھتے، خدا تو اللہ تعالیٰ ہے، سجدہ تو ہم اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سجدے کے لیے ایک جہت، ایک سمت بنا دی ہے۔ تو اب وہ سمت کیا بنائے یہ خدا کی مرضی۔ مشرق بھی خدا کا ہے، مغرب بھی خدا کا ہے، ساری زمین خدا کی ہے، خدا کی مرضی ہے، چاہے تو ادھر کو منہ کرنے کا حکم دے دے، چاہے تو ادھر کو منہ کرنے کا حکم دے دے۔ تو فرمایا کہ یہ تو مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، اس کی مرضی ہے جدھر حکم دے دے، بندے کا کام ہے خدا کے حکم پہ چلنا، نہ یہ کہ اپنی طرف سے جہتیں فٹ کرتے بیٹھنا کہ نہیں جناب ادھر حکم ہوگا تو سجدہ کریں گے، ادھر ہوگا تو نہیں کریں گے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں کہ جو خدا کی بات کو چھوڑ کے محض جو قبلہ ایک مرتبہ بن گیا اسی کے پیچھے پڑے ہوئے کہ نہیں جناب اس کو نہیں چھوڑنا بھلے خدا کا حکم چھوٹ جائے۔ تو فرمایا کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی ایک حکمت کی طرف اشارہ ہے اور امت مسلمہ کی عظمت کا بیان۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح ہم نے اے مسلمانوں تمہیں بہترین امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور یہ رسول تمہارے نگہبانو گواہ ہوں۔ اور اے حبیب تم پہلے جس قبلہ پر تھے
ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر یہ تبدیلی بہت بھاری تھی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ یہاں پر کئی حکمتیں اور کئی باتیں بیان ہوگی۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم، اور اس کرم اور اس فضل کا سبب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، ورنہ ہماری جو اوقات ہے اور جو ہماری حیثیت ہے وہ ہمیں پتہ ہے، اور یہ نیکیاں جیسے اس امت میں ہیں پچھلی امتوں میں بھی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے کہ جن کے صدقے یہ امت بہترین امت بنی۔ اچھا، اس کے بعد اب فرمایا کہ تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بنو، دنیا میں گواہ بنو کہ دنیا میں حق کا پیغام انہیں پہنچاؤ، اور آخرت میں گواہ بنو کہ آخرت میں نبیوں کے حق میں گواہی دو کہ نبیوں نے اپنے پیغام اپنی امتوں تک پہنچا دیے تھے، اور فرمایا کہ یہ رسول تم پہ گواہ، اے مسلمانوں یہ رسول تم پہ گواہ، دنیا میں اس اعتبار سے گواہ کہ دنیا میں انہوں نے تم تک خدا کا پیغام پہنچا دیا، اور اس کے علاوہ اپنے نور نبوت سے یہ تم میں سے ہر ایک کے ایمان کو، اس کی ایمانی کیفیت کو جانتے ہیں، کس میں اتنا ایمان ہے، کس میں اتنا ایمان ہے، کس کا ایمان بڑا مضبوط ہے، کس کا کتنا کمزور ہے، یہ اپنی نور نبوت سے جانتے ہیں، اور یہ اس پر گواہ ہے۔ اور آخرت میں یہ تمہارے لیے گواہی دیں گے کہ تم نے جو نبیوں کے حق میں گواہی دی ہے وہ سچ گواہی دی ہے، اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی تمہیں یہ باتیں بتائی تھی۔ تو یہ گواہی کا معاملہ۔ اچھا، اب اس کے ساتھ جو قبلے کی حکمت ہے وہ کیا پتہ چلی، وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ تو جیسے ہر امت کے لیے ایک قبلہ بنایا گیا، خواہ وہ بیت المقدس ہی کو بار بار بنایا گیا، ایک قبلہ بنایا گیا، لیکن چونکہ اب تم ایک بہترین امت ہو تو تمہارے امتیاز اور انفرادیت کے لیے اب تمہیں ایک جدا گانہ قبلہ عطا کر دیا۔ اب بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، اور ایسا قبلہ بنایا کہ اب تا قیامت یہی تمہارا قبلہ رہے گا۔ تو یہ اس کی حکمت۔ دوسری حکمت بیان فرمائی کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے قبلہ اس لیے بدلا تاکہ یہ دیکھیں کہ کون جہت اور سمت کی پیروی کرتا ہے اور کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ جسے جہت اور سمت عزیز ہے کہ بیت المقدس ہونا چاہیے تھا، وہ ادھر ہی اٹکا رہ جائے گا، لیکن جسے رسول کی پیروی محبوب ہے اور پیروی مطلوب ہے، اور جسے نبی کے نقش قدم پہ چلنا مطلوب ہے، تو اگر نبی خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں گے وہ ادھر منہ کر لے گا، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے وہ ادھر منہ کر لے گا، اگر وہ پھر ادھر سے بدل کے ادھر آ جائیں گے وہ پھر بدل جائے گا، اس لیے کہ اس کی نظر میں جو اصل مطلوب ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمائیں گے اس کے مطابق عمل ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ تبدیلی ہے تو بڑی بھاری، کہ لوگوں کے لیے قبلہ بدل دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جنہیں خدا نے ہدایت دی ہے جیسے صحابہ کرام، تو فرمایا ان کے لیے بھاری نہیں ہے۔ وہ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارہ ابرو کے منتظر ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ جو آپ فرمائیں گے ہم تو کرنے کو تیار ہیں، دریاؤں میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے دریاؤں میں چھلانگ لگا دیں گے، آگ میں کودنے کا فرمائیں گے تو آگ میں کود جائیں گے۔ تو لہذا جن کو خدا نے ہدایت دی ہے ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال ہوتا تھا کہ جن لوگوں نے مثال کے طور پہ بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی اور وہ اسی حالت میں فوت بھی ہو گئے، اب قبلہ بدل گیا، خانہ کعبہ بنا دیا، تو جن مسلمانوں نے ادھر نمازیں پڑھی تھی ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کی یہ شان نہیں کہ تمہاری نماز ضائع کر دے، تمہارا ایمان ضائع کر دے، کیونکہ وہ بھی خدا کا حکم تھا، جب اس پہ عمل کیا تو اس پہ بھی خدا جزا دے گا۔ تو یہاں پر نماز کو ایمان کے لفظ کے ساتھ بیان فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ اس کے اوپر ایمان کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور محبوبیت کی ایک بہت عظیم دلیل اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی سب سے بڑی حکمت،
فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اے حبیب، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ ہے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی سب سے بڑی وجہ، کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن سے اسی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھی، عبادت کی تھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلوۃ والسلام کا قبلہ بھی یہی تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب، تم جو دوران نماز آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ رہے ہو کہ خدا کا حکم کب آتا ہے اور کب قبلے کو بدل دیا جاتا ہے، فرمایا کہ یہ تمہارے چہرے کا بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، تو اب نماز کے اندر ہی اپنا چہرہ اس قبلے کی طرف پھیر دو جس میں تمہاری رضا ہے، تمہاری خوشی ہے۔ یہ ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے، اتنی مطلوب ہے، اور فرمایا کہ ابھی پھیر دو، فرمایا ابھی دوران نماز اپنا چہرہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر دو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر رہے تھے مسجد قبلتین میں، جس کا اب نام مسجد قبلتین ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے دوران یہ آیت اتری۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آدھی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، اور آدھی نماز آپ نے بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ اور دوران نماز کیا ہوا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مثال کے طور پہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور خانہ کعبہ ہے اس طرف، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ادھر چہرہ پھیرا تو صحابہ کرام پیچھے سے گھوم کے سارے سرکار کے پیچھے پہنچ گئے، اور جا کے انہوں نے اپنی نماز مکمل فرمائی۔ انہوں نے نہ پوچھا، نہ سوال کیا، نہ انتظار کیا کہ یہ ہوا کیا ہے، نماز کے اندر کیوں چہرہ پھیر لیا، بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، سب نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ یہ ہے اتباع، یہ ہے صحابہ کرام کی محبت، یہ ہے صحابہ کرام کی شان۔ اور فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو سب اپنے چہرے خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ ساتھ ہی فرمایا کہ یہ جو تورات اور انجیل جنہیں دی گئی ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ تبدیلی قبلہ ان کے رب کی طرف سے یہ حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی وہ ہوں گے جو دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو جب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا تو ان کو یہ پتہ تھا۔ اب فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے آؤ تو بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور وہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہیں۔ اور اے سننے والے، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد تو ان کی خواہشوں پر چلا تو اس وقت تو ضرور زیادتی کرنے والا ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ چاہتے تھے کہ اہل کتاب جو ہے اس بات کو مان لیں کہ خانہ کعبہ کو اب قبلہ بنا دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ کے قبلے کے پیچھے نہیں آئیں گے، یہ آپ کے خانہ کعبہ کو قبلہ نہیں مانیں گے، تو آپ بھی ان کی بات نہ مانیں، آپ ان کے قبلے کو چھوڑ دیں،
اور پھر فرمایا کہ یہود و نصارہ آپ کے قبلے کو کہاں مانیں گے جب یہ خود ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے۔ حالانکہ یہودی بھی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، عیسائی بھی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کا قبلہ ایک نہیں ہے۔ بیت المقدس میں یہودیوں کا جو قبلہ ہے وہ ایک شے ہے اور عیسائیوں کا جو قبلہ ہے وہ دوسری شے ہے، تو گویا ایک طرف منہ کر کے بھی یہ ایک نہیں ہے۔ تو جب یہ اتنے قریب ہو کے ایک دوسرے کی نہیں مان رہے تو یہ آپ کے قبلے کو کیوں مانیں گے؟ تو فرمایا کہ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور اہل ایمان سے فرمایا کہ جب تمہارے پاس یہ یقینی علم وحی کے ذریعے نبی کے ذریعے آ چکا تو اب اس کے بعد اگر تم ان کے پیچھے چلو، یہود و نصارہ کے پیچھے، تو فرمایا کہ پھر تم اپنی جان پہ زیادتی کرنے والے ہوگے۔ اس کے بعد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعنی تورات و انجیل، جنہیں ہم نے یہ کتابیں دی، وہ نبی پاک علیہ السلام کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ بندہ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا۔ 1,00,000 آدمی سامنے ہو اور آدمی کا بیٹا اگر سامنے آ جائے تو بندہ کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ بھائی صاحب ذرا بتانا میرا بیٹا بھی ہے یا نہیں ہے، فوراً پہچان لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، آپ کے اوصاف، آپ کا کردار، آپ کی شان ان کی کتابوں میں اتنی واضح اور اتنی کھول کر بیان کر دی تھی کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر اتنا یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ یہی نبی ہیں جن کی بات ہماری کتاب میں ہے، یہ اتنا جانتے ہیں کہ جتنا اپنے بیٹوں کو بھی نہیں جانتے۔ اپنے بیٹوں کی طرح جو ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہیں۔ تو اتنا پہچاننے کے باوجود بھی انکار کرنا، تو فرمایا کہ ان کا گروہ ایک ایسا تھا کہ جو حق کو جان بوجھ کے چھپاتے تھے۔ تو یہ ان کی خصلت اور یہ ان کی کرتوت جو ہے یہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بیٹوں کی طرح کیسے پہچانتے تھے؟ تو خود جو یہودی مسلمان ہوئے تو ان کا یہ جواب ہوتا تھا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بیٹے کا تو اس لیے پتہ نا کہ ہماری بیوی نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے۔ بیویاں کہتی نا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، ورنہ حقیقت حال کیا ہے تو وہ اللہ جانتا ہے، اور جو ظاہری طور پہ افعال ہیں وہ بیوی جانتی، تو کوئی خیانت بھی ہو سکتی ہے۔ تو بیوی کہتی ہے تو مان لیتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا ذکر ان کی کتابوں میں خدا نے فرمایا ہے، جس میں غلط ہونے کا چانس ہی نہیں، تو لہذا اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان بیٹوں جیسی بلکہ ان سے بھی بڑھ کر تھی۔ اب فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے سننے والے حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اب اس کے بعد فرمایا یہ قبلے کی بحث کو کسی حد تک سمیٹتے ہوئے فرمایا، اس سے آگے بھی آئے گی لیکن ابھی یہاں پر ایک اعتبار سے اس بحث کو تھوڑا سا سمیٹا گیا۔ فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ فرمایا کہ ہر امت کو ایک جہت، ایک سمت دی گئی کہ جدھر وہ منہ کر کے نماز پڑھے، عبادت کرے، تو جیسے سب کو دی گئی اسی طرح مسلمانوں کو بھی دے دی گئی۔ اب فرمایا کہ یہ بحث اب مکمل ہو گئی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، یہ خدا کا حکم ہے، یہ کام طے ہو چکا، یہ فائنل ہو چکا، اب اس میں بحث نہیں کرو، اس کی بجائے اب نیکیوں کے جو کام ہیں اب اس میں آگے بڑھ جاؤ، اس میں مقابلہ کرو۔ جو بات جسے کہا جائے کہ ڈیسائیڈڈ ہے، جو طے ہو چکی، جس کا فیصلہ ہو چکا،
اب اسی کے اندر بار بار بحث نہ کرو، بلکہ اب جو نیکیوں کے دوسرے کام ہیں اب ان کی طرف آؤ اور ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور قیامت کے دن خدا تم سب کو لے آئے گا، جو جہاں بھی ہوگا، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، جدھر منہ کر کے بھی نماز پڑھتا ہو، خدا لے آئے گا۔ اس کے بعد دوبارہ فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور بے شک یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یہ مراد یہ ہے کہ اب سفر کے اندر بھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو، جہاں سے بھی آؤ، جہاں سے بھی نکلو، مراد یہ کہ سفر کے اندر بھی اب شہر سے نکل کے سفر میں جاؤ تو بھی اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف کرو۔ پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں سے ناانصافی کریں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہاں دوبارہ فرمایا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو، دوبارہ کیوں فرمایا؟ اب یہاں جو حکمت ہے وہ جدا ہے۔ یہاں نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا مسجد حرام کی طرف منہ پھیر لے، مسلمانوں کو فرمایا کہ تم بھی مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ یہودی عیسائی تمہارے خلاف یہ دلیل نہ بنائیں کہ بھی ہماری کتاب میں تو لکھا تھا ان کا قبلہ تبدیل ہوگا، انہوں نے تو کیا ہی نہیں۔ تو جب خدا نے تمہیں حکم بھی دے دیا، ان کی کتابوں میں آ بھی گیا، تو اب تم اپنا چہرہ پھیلو تاکہ ان کو اس طرح کی دلیل بازی اور حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ ہاں جو ہے ہی نافرمان قسم کے، ظالم قسم کے، جھگڑالو، ان کے اعتراضات باقی رہیں گے، کیونکہ جو جھگڑالو ہوتے ہیں، جنہیں ماننا ہی نہیں ہے، ضدی ہیں، تو وہ تو بہر صورت اعتراض کرتے ہی رہیں گے، جو مرضی کر لو۔ تو اب فرمایا کہ یہ قبلہ تبدیل کرنے میں ان سے نہ ڈرو، ان سے نہ ڈرو کہ یہ کیا اعتراض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو۔ تو لوگوں کے ڈر سے عمل نہ چھوڑا جائے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جیسے آج کیا ہوتا ہے، بہت سی نیکیاں اس لیے چھوڑ دیتے ہیں یا لوگ کیا کہیں گے۔ تو اب جو آباء و اجداد غلط کام کرتے آ رہے ہیں، جو باپ دادا کی غلط قسم کی رسمیں ہیں وہ چلتی آ رہی ہیں، تو اب کہا جائے نا کہ بھائی چھوڑ دو، کہتے ہیں یار ہم چھوڑ دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو لوگ کیا کہیں کا جواب یہ ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرو، خدا سے ڈرو، لوگوں کی باتوں پہ نہ چلو، خدا کے حکم پہ چلو۔ تو فرمایا کہ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اور یہ جو قبلہ میں نے تبدیل کیا یہ اس لیے کہ تم پر اپنی نعمت مکمل کر دوں، کہ قیامت تک کے لیے اب تمہیں ایک عظیم قبلہ عطا کر دیا ہے، اور تاکہ تم عمل کر کے ہدایت پاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ فرمایا کہ خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا ایسے ہی حق ہے جیسے یہ بات حق ہے کہ ہم نے تمہیں ایک رسول عطا فرمایا ہے۔ کیسا رسول ہے؟ اس کی جو وہ صفات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں کہی تھی کہ اللہ ایسا رسول ہو جو ان کے سامنے تیری کتاب کی تلاوت کرے، تیری کتاب ان کو سکھائے، جو انہیں حکمت سکھائے، جو انہیں پاک و صاف کرے، جو انہیں علم عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ ایسا رسول ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا فرمان ہے، اللہ کے ذکر کی عظمت اور فضیلت پہ بہت بڑی آیت ہے کہ فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ مجھے یاد کرو، میں صلے کے ساتھ، جزا کے ساتھ، بدلے کے ساتھ، انعام کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔ اور جو خدا کو یاد کرتا ہے،
خدا اس کا ذکر دنیا میں بلند فرما دیتا ہے۔ تو مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ حدیث قدسی میں فرمایا کہ جو مجھے تنہائی میں یاد کرے تو میں بھی اس کو تنہا یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے مجمع میں یاد کرے تو میں اسے فرشتوں کے مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ تو ذکر الہی عظیم ترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور ضرور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ خدا کا ذکر سب سے بڑی شے ہے، حتیٰ کہ نماز جیسی عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ تو ذکر کرنا اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہے۔ تو ذکر اتنی بڑی عبادت ہے، حدیث مبارک میں فرمایا کہ صدقے سے بھی افضل ہے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد سے بھی افضل ہے۔ تو ذکر الہی، تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ جتنی تسبیحات اور جتنے اذکار ہیں ان کا پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اور مزید فرمایا میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ تو ہر نعمت پہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سر سے لے کر پاؤں تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ہمیں دن میں بار بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے، مولا تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے استحقاق کے بغیر، ہمارے مستحق ہونے کے بغیر تو نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں۔ کھانا کھائیں اللہ کا شکر کریں، پانی پئیں اللہ کا شکر کریں، لباس پہنیں اللہ کا شکر کریں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی نعمتیں۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اس کا سیاق تو اس اعتبار سے ہے کہ یہ جو لوگ یہود و نصارہ اعتراض کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اور مطلق اعتبار سے یہ معنی ہے کہ جب بھی کبھی مشکل آئے تو صبر اختیار کرو، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ جو شہید کر دیے جائیں، بعض لوگ شہیدوں کے بارے میں کہتے تھے ہائے یار دنیا سے چلے گئے، ہماری طرح دنیا میں ہوتے، مزے کرتے، کھاتے پیتے، نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے۔ تو ان کے بارے میں خدا نے فرمایا ایسا نہ کہو، جو دنیا سے چلا گیا، جو راہ خدا میں مارا گیا، جو شہید ہو گیا، فرمایا اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہیں نہیں پتہ کہ خدا نے کیسی شاندار زندگی ان کو عطا فرمائی، تو انہیں مردہ مت کہو۔ پھر فرمایا کہ آزمائشوں کا سلسلہ تو رب کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ خدا کا نظام ہے۔ فرمایا کہ ہم تمہیں دنیا میں ضرور آزمائیں گے، کوئی ڈر کی کیفیت ہو جائے گی، کوئی بھوک کی کیفیت ہوگی، کبھی مال کم ہو گیا، کبھی جان کم ہو گئی، بندہ دنیا سے چلا گیا، یا کوئی بیمار پڑ گیا، یا پھلوں کی کمی آ گئی۔ فرمایا ان سب چیزوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے، ان چیزوں سے تمہیں آزمائیں گے، تو تم نے صبر کرنا ہے، اور جو صبر کرے گا فرمایا کہ اس کو خوشخبری سنا دو۔ اب وہ صبر کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں، تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ ہے صبر والے، مصیبت آئے تو شور شرابہ و ویلا ہائے وائے نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی خدا کے، ہمارا جسم، ہماری جان، ہمارا سب کچھ، ہمارا مال و دولت سب خدا کا ہے، تو اس کی مرضی ہے، وہ جیسے حکم فرمائے، وہ جیسے چاہے ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے۔ تو فرمایا کہ یہ ہیں صبر کرنے والے، اور جو صبر کرے اس کو صلہ کیا ملتا ہے؟ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں،
اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ہیں صبر کرنے والے جن پر ان کے رب کی طرف سے درود اترتے ہیں۔ درود سے مراد بھی رحمت، مغفرت، تو ان پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، خدا کی مغفرت ان پہ اترتی ہے، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، انہیں خدا نے ہدایت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ یہ ہے صفا مروہ کی بات۔ صفا مروہ وہ پہاڑیاں جو خانہ کعبہ کے قریب ہیں اور جس کے درمیان حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چکر لگائے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی، اس محبت، اس شفقت، خدا کی رضا پہ راضی رہنے کے بدلے میں اس جگہ کو اپنی نشانیاں بنا دیا۔ تو فرمایا کہ ان کے درمیان بھی چکر لگائے جو حج یا عمرہ کرے۔ تو حج کے اندر بھی سعی ہوتی ہے اور عمرے کے اندر بھی سعی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو فرمایا کہ اس پر کچھ گناہ نہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ پہ ایک ایک بت رکھا ہوا تھا۔ ایک جگہ پہ اصاف اور ایک جگہ پہ نائلہ نام کا بت تھا، ایک مرد تھا ایک عورت تھی، یعنی ان کے بت تھے۔ تو مسلمانوں کو یہ ہوا کہ جس جگہ پہ بت رکھے تھے تو کیا ہم وہاں کا چکر لگائیں گے؟ تو انہیں اس میں حرج محسوس ہوا، تو اس پہ فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، جو حج یا عمرہ کرے وہ یہاں کی سعی بھی کرے، اس پہ کوئی حرج نہیں۔ تو حرج اس اعتبار سے ہے، ورنہ سعی جو ہوتی ہے یہ واجب ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا ہے، تو ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ خدا جب کتاب عطا فرمائے، اس میں اپنی باتیں بتائے، اس میں نشانیاں بیان کرے، تو اب جو خدا کی کتاب کو چھپائے تو فرمائے اس پہ خدا کی بھی لعنت اور اس پہ لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت، یعنی فرشتوں کی بھی اور جو صالحین ہیں ان کی بھی۔ ہاں، کن پر لعنت نہیں ہے؟ جو توبہ کر لیں۔ تو فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔ تو جو توبہ کر لے اپنے عمل سے اور جو خدا کی باتیں چھپائی ہوئی تھی وہ ظاہر کر دے، تو فرمایا کہ اس کی توبہ میں قبول کر لوں گا۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو کفر کی حالت میں مرے۔ ایمان پر خاتمہ سب سے اہم ترین چیز ہے۔ ایمان کی حفاظت، ایمان پر خاتمہ سب سے بڑی چیز ہے۔ فرمایا کہ جو کفر پہ مرے گا اس پہ خدا کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت اور اس پہ تمام انسانوں کی لعنت۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن